اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علینا علی عباد اللہ الصالحین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وَإِلَيْهِ أُنِيبُ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث الا ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حکمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج تیسرا حصہ ہے، تیسرا پارٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم دو حصوں میں کھانے سے متعلق، صحت سے متعلق، غذا سے متعلق معلومات دے چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر میں قربان، میرے ماں باپ قربان، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، معلم انسانیت، قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم فرماتا ہے، ترجمہ مفہوم، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، مثال ہے، ایگزامپل ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس یعنی اپنی جانب سے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ اندازہ لگا لیجئے، یہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ پیش کیا ہے میں نے۔ یہ وہ اعزازات ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرما رہا ہے۔ اب اس سے بھی آگے جا کر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم و ترجمہ کچھ اس طرح سے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ حرف آخر ہے۔ جو دے دیں کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کو، جن امور کو کرنے کی اجازت تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ کر لیا کرو، اور جس طرح سے دیں، جس ترکیب اور ترتیب سے دیں ویسے کیا کرو، اور جن کاموں کو کرنے سے روک دیں، منع کر دیں، ان سے رک جایا کرو، تمہارے لیے اسی میں خیر ہے۔ آپ تصور کیجئے، ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگیوں کی اہم ترین اساس ہے۔ اس کے بغیر ہماری زندگیاں جانوروں سے بھی بدتر ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ مفہوم، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح اور فلاح کے لیے لائی گئی ہو، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اب یہ جو تم بہترین امت ہو یہ کیسے بنے گی؟ یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ تمہارے لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ، مثال، ایگزامپل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس، اپنی خواہش کی جانب سے کچھ نہیں کہتے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، دے دیں، وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اس وقت تک ہم بہترین امت نہیں بن سکتے۔ تصور ہے کوئی؟ اب ذرا ہم غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں ان چیزوں کی جانب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا نماز کا ذکر آیا، صلاۃ کا ذکر آیا۔ غور سے سنیے گا بات، کیسے پڑھنی ہے، کس وقت کتنی پڑھنی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بتایا ہے۔ اب ایک مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ویسے ہی ہوگا
کہ فجر کی نماز میں 2 سنت ہیں اور 2 فرض. 72 نہیں 72,000 فرقے ہو جائیں مسلمانوں کے، کوئی مائی کا لال 4 سنت اور 4 فرض ذرا فجر کی پڑھ کے دکھائے. جب آپ اللہ کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی تعداد سے زیادہ نہیں کر سکتے تو کیا کوئی اور کام کر سکتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. آپ غور کریں، اللہ کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ آپ کوئی اور کام کریں، یہ ممکن نہیں. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ چاہے پاکستان میں ہو، چاہے ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، یوگنڈا میں ہو، تنزانیہ میں ہو، الجیریا میں ہو، نائجیریا میں ہو، مصر میں ہو، سوڈان میں ہو، مسلمان کہیں بھی ہوگا فجر کی 2 سنت اور 2 فرض پڑھے گا. اب ہاتھ یہاں باندھنا ہے وہاں باندھنا ہے کھول کے، یہ مسئلہ نہیں. کوانٹٹی اور تعداد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی وہی دین ہے، وہی قبول کیا جائے گا. جس عمل پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک ہوگی اللہ کے دربار میں صرف وہی عمل قابل قبول ہے. اس کے علاوہ اللہ نے فرما دیا کوئی ایسا عمل قبول اللہ نہیں کرے گا. اب مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کو درست کرنے کی اشد ضرورت ہے. پوری زندگی کے طور طریقے درست کرنا، اور ویسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہی ہماری نجات کا باعث ہے. جب تک ہم اس فکر اور اس سوچ اور اس نیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ آمنا صدقنا نہیں کریں گے ہم فلاح نہیں پا سکتے. یہ قرآن کا اعلان. اب ہمیں اور آپ کو غور کیجیے کس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے انحراف، بلکہ توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، کراہیت اور اس کو اوائڈ کرنے پر زیادہ اطمینان میں ڈال دیا گیا ہے. غور کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو چاٹ لیا کرو. آج ہم اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ نبی کی بات سے کیا ہم کہیں کراہیت تو محسوس نہیں کر رہے، اس کو برا تو نہیں جان رہے، اس کو برا تو نہیں سمجھ رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں. آپ غور کیجئے، سنت مبارکہ سے انحراف تو اپنی جگہ، ہمیں کراہیتیں محسوس ہونے لگی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مال آ گیا ہے کہ سنبھالا نہیں جا رہا، کچھ مال کم کرنے کی ترکیب بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم کھانا کہاں بیٹھ کے کھاتے ہو؟ کہا زمین پہ نیچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا، تم اوپر بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کرو، رزق میں تنگی ہو جائے گی، کمی آ جائے گی. تصور ہے کوئی؟ ان صاحب نے اوپر بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کیا لیکن کوئی کمی نہیں ہوئی. پھر کچھ عرصے بعد وہ تشریف لائے اور پھر آپ سے کہا کہ کوئی تنگی اور کوئی کمی نہیں ہو رہی. آپ نے یہاں تک ان کو فرمایا کہ تم اونٹ پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ. انہوں نے اونٹ پر بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دیا لیکن کوئی تنگی نہیں ہوئی. تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا مدعا بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کرتے کیا ہو؟ ان صحابی نے فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں. اگر کوئی اونٹ پر بیٹھ کر بھی اگر کوئی کھانے کا کوئی ٹکڑا یا کوئی چیز زمین پہ گر جاتی ہے تو میں اترتا ہوں اور آپ نے جیسے فرمایا ہے میں اسے پھونک کر بسم اللہ کر کے کھا لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے رزق میں کبھی کمی نہیں ہوگی. آج ہم اپنے طور طریقہ پر غور کریں، ہم کھانا کتنا کھا رہے ہیں اور کتنا چھوڑ رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے طور طریقے دیکھیں. کسی نے کوئی بندش نہیں کی، کسی نے کوئی جادو نہیں کیا. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان عالی شان سے انحراف کیا.
ہمارے اوپر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں۔ برائے مہربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کو، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن میں فرما دیا اللہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اللہ کی اطاعت ہے۔ اب بتائیے آپ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں؟ اب ان غلطیوں کا ازالہ نہ کسی وظیفے سے ہوگا، نہ کوئی چلے سے ہوگا، نہ کسی تعویذ، نہ کسی گنڈے سے، نہ بوٹی، نہ بکرے سے، جب تک کہ ہم توبہ استغفار کر کے اللہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ کر اپنی عادت کو چینج نہیں کر لیں، اپنے طور طریقوں کو بدل نہ لیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک ہماری زندگیوں میں جو بھونچال، جو مصیبتیں، بے برکتیاں، تباہیاں، بیماریاں، یہ سب کا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے سے انحراف کے نتائج میں شامل ہے۔ انشاءاللہ اس میں اگلے اس میں اس کے انحراف سے پیدا ہونے والی خوفناکیت کے واقعات بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے گا حکم اللہ کا، احکامات اللہ کے، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی دین اسلام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔